اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کے درس کے حوالے سے ویسے تو مختلف مناسبتیں آج کے دن کے حوالے سے ہیں، اور یقینی طور پہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ آج کون کون سی مناسبتیں ہیں۔ پہلی مناسبت حضرت فاطمہ معصومہ قم کی ولادت۔ دوسری مناسبت اول ذی قعد یا اول ذی قعدہ، خود ایک اس کی مناسبت ہے۔ تیسری مناسبت خود اس مہینے کی مناسبت ہے، ابتدائی مہینہ ہے ذی قعدہ کا۔ اب ان تین مناسبتوں کو آج اپنے موضوع کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ موضوع در حقیقت، کیونکہ جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کا موضوع واضح ہونا چاہیے۔ موضوع در حقیقت جو آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عاقبت بخیر۔ یعنی انسان کا اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا، یہ ہمارا آج کا اصل موضوع یہ ہے۔ لیکن چونکہ مناسبتیں بھی ہیں، اس لیے ہم ابتدا اپنے موضوع کے ساتھ رہتے ہوئے ابتدا حضرت معصومہ قم کے حوالے سے کریں گے۔ اور حضرت معصومہ قم کے حوالے سے یقینی طور پر آپ لوگوں کو آگاہی ہوگی، اور اکثریت جو ہے وہ زیارت کے لیے جا چکی ہوگی قم۔ یقینی طور پر ان کے مرقد پر بھی آپ لوگوں نے حاضری دی ہوگی اور ان کی زیارت بھی پڑھی ہوگی۔ زیادہ تفصیل ان کی حیات کے حوالے سے ہمارے پاس مہیا نہیں ہے تاریخ میں۔ یہ بھی علم ہونا چاہیے آپ کو کہ ہمارے پاس ان کی سوانح حیات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہم تک پہنچا اس میں سے کچھ، چونکہ مکمل عرائض ان کی شخصیت کے حوالے سے وہ ہم آپ کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے مختصر وقت کے اندر، اور چونکہ موضوع ہمارا ایک اور نیا ہے ایمان کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال جنہوں نے زیارت پڑھی ہوگی، اسی زیارت نامے کا ایک جملہ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، یقینی طور پر پڑھا ہوگا، زیارت کا حصہ ہے یہ۔ حضرت معصومہ قوم کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں ایک جملہ یہ آتا ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک، کہ اللہ سے میں سوال کرتا ہوں، یعنی اس سے دعا مانگ رہے ہیں، سوال کرنا ہے کہ ہمارا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ یہ ہماری دعا ہے جو کہ زیارت نامہ کا حصہ بنا۔ کون سی زیارت نامہ؟ زیارت نامہ وہ کہ جو آئمہ نے، آپ کو معلوم ہے نا، فقط 3 شخصیات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے زیارت نامے خود آئمہ نے بیان فرمائے۔
یعنی زیارت معصورہ. معصور سمجھتی ہیں؟ سے معصور. جب بھی دعا یا زیارت یا کوئی بھی آپ عمل انجام دیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے معصورہ عمل کو انجام دیں. معصور کہتے ہیں کہ جو ائمہ سے نقل کی ہوئی ہوں، حتیٰ معنن یعنی معنی کے لحاظ سے، اور حتیٰ لفظاً الفاظ کے ساتھ، یعنی جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی معصوم کے ہیں، اور اس کے جو معنی آ رہے ہیں وہ بھی معصوم کے، چاہے وہ دعا کا حصہ ہو، چاہے وہ زیارت کا حصہ ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا حصہ ہو. اس کو کہتے ہیں معصور. تو ہمیں ائمہ کی طرف سے جو تاکید آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ جب بھی تم لوگ دعا مانگو دعائے معصورہ مانگو. ایک مرتبہ ہم اپنی زبان سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمارا یہ کام انجام دے دے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما، ہماری عاقبت بخیر کر دے، ہمیں با ایمان اس دنیا سے اٹھا، فلاں کو بخش دے، فلاں کی مغفرت کر دے. یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں، ہمارے اپنے الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا میں نے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. جی ہاں، قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان الفاظ کا استعمال کریں جو ائمہ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ معصورہ. صحیح. اسی طرح ہمیں دعائیں ملتی ہیں، اسی طرح سے ہمیں زیارات ملتی ہیں، اسی طرح سے ہمیں دوسرے جو حرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، مختصر بتایا تو فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے چناؤ میں غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے. ہاں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا یا نجف وغیرہ میں جب آپ زیارتوں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے، اب مجھے لیڈیز کا تو اتنا اندازہ نہیں، جینٹس میں ہم نے اکثر دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے جو ہے وہ جو ہمارے طالب علم ہوتے ہیں، ہے نا، وہ زری کے سامنے جاتے ہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، درود و صلوات بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور وہیں کے اسی موقع کے اوپر جو ہے مثلا ایک بادیہ نشین، صحرا نشین، عرب کا ایک بدو وہ چلا آتا ہے نا. اب لیڈیز کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوئے مناظر، وہ چلا آتا ہے، وہ تو ایسے آتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں آ رہا ہے، اور آنے کے ساتھ ہی جناب بجائے اس کے کہ سلام کرے، ادب کرے، احترام کرے، لڑنا شروع. ابھی میں پچھلی دفعہ آیا تھا، کہہ کے گیا تھا میری فلاں مثلا بچہ بیمار ہے اور آپ نے اب تک صحیح نہیں کیا، اور میں جو دوسری مرتبہ آپ کے پاس آنا پڑ رہا ہے، آپ نے میری سنی نہیں، کیوں نہیں سنی اب تک میری؟ وہ لڑ رہا ہوتا ہے. ہاں اچھا، اب اس کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ شاید بے عزتی یا بے ادبی اور بے احترامی کے زمرے میں آتا ہے. نہیں، دیکھیں، افراد فرق کرتے ہیں. صحیح. ہر شخص کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، ہر شخص کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر شخص کا بیاں الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ مودت اور ولایت اس کی مجھ سے زیادہ ہو، مجھ سے زیادہ ہو، اور وہ مجھ سے یعنی بہتر انداز میں مولا سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور مولا کو ہو سکتا ہے اسی کی گفتگو پسند آئے. میں جتنا ہی ادب کر لوں، احترام کا ادب احترام کرنا چاہیے، فرض ہے، واجب ہے، بے احترامی نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی. لیکن کیا کہ وہ ایک بادیہ نشین ہے، اس کا انداز یہی ہے. آپ نے دیکھا قرات کے مسائل آپ کو پتہ ہوں گے یقینی طور پہ کہ انسان کو قرات سیکھنا چاہیے. دیکھیں ہماری گفتگو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. قرات کے مسائل کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، توضیح مسائل میں مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص کا لہجہ، مثلا ترک افراد جو ہیں وہ کاف نہیں بول سکتے یا قاف نہیں بول سکتے، ترک افراد جو ہیں، ترک زبان. صحیح. اب آپ کچھ بھی کر لیں، وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے، کیا کرے، اس کا انداز ہی ایسا ہے نا. وہ جب بھی کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر، چھ تو نہیں، کاف ہے، وہ کاف بول ہی نہیں سکتا بیچارہ، وہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی چھ کی آواز نکلے گی. تو انداز الگ ہوتا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا وہاں پہ پھر کیا مسئلہ ان کا، کہنے نہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کوشش کریں، اگر کاف نکال سکتے ہیں نکالیں، نہیں نکال سکتا کیا کریں، مجبوری نہیں نکال سکتا. جبر و تشدد تو نہیں ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر کہ نہیں جی تم نہیں نکال سکتے تم اب نکالو. اس کا انداز گفتگو یہ ہے، انداز بیان یہی ہے، اس کا محبت کا انداز یہی ہے. تو اب فرق آ گیا، صحیح، اس کے انداز بیان میں ہمارے انداز بیان میں، صحیح. اسی طرح سے دعائیں ہیں، ایک مطلب ہم اپنی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے خود سے اپنے انداز سے دعا مانگ رہے ہیں. ممکن ہے خدا کو پسند آ جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہے میں دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ الفاظ، وہ انداز، وہ جملے جو ائمہ نے ادا کیے ہیں اپنے دہان مبارک سے، اپنی زبان مبارک سے، اس کی ایک تاثیر الگ ہے، تاثیر فرق کر جاتی ہے. آپ دیکھیں آپ معاشرے میں آپ کی کیا مشہور ہے، مثلا اب یہ خواتین آپ لوگ بیٹھیں گے تو مشہور بھئی فلاں، ارے بھئی آپ نہ بولیے آپ کی زبان تو کالی ہے. ہاں کیسی کالی ہے؟ کہ بھئی جو الفاظ ادا ہوتے ہیں پوری ہو جاتی ہے بات آپ کی. یہ اکثر مشہور ہے یہ معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ کے معاشرے کی مثال دی ہے میں نے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کی بات کبھی رد نہ ہو، جن کے الفاظ کبھی رد نہ ہوں، ان کے الفاظ کو اگر ہم اپنے زبان پہ جاری کریں وہ کبھی دعا رد نہیں ہوگی. اسی لیے تاکید آئی کہ دعائیں معصورہ کرو. معصورہ، صحیح واضح ہو گیا معصورہ. اسی لیے 3 شخصیات، 3 ہستیاں ایسی ہیں غیر معصوم 3 ہستیاں ایسی کہ جن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے زیارت نامہ کسی اور نے نہیں تحریر کیا، بلکہ معصومین نے تحریر کیا کہ ان کی قبر پہ جب جانا تو دیکھو یہ زیارت نامہ پڑھنا. اب کون سی 3 شخصیات ہیں؟ پہلی شخصیت کون سی، کس کو معلوم ہے؟ حضرت عباس علمدار. حضرت عباس علمدار کی شخصیت ایسی شخصیت کہ ان کا زیارت نامہ ائمہ نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ و معنی سے تحریر کیا. ایسی شخصیت اور ایسی. اب میں حضرت عباس کے حوالے سے کیا بتاؤں آپ کو، میرا موضوع نہیں ہے، اگر میں اس موضوع میں چلا گیا تو بہہ جاؤں گا پھر میں اسی موضوع میں. یعنی کسی اور موقع پہ اگر موقع ملا تو ہو سکتا ہے ایام محرم میں آپ کا ہوتا ہے مدرسے وغیرہ، نہیں ہوتا، ورنہ میں حضرت عباس. دیکھیں ہمارے مجالس میں ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مختلف موضوعات کو لے کے آتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. کم از کم 10 دن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جس کے مصائب آج ہم کو پڑھنا ہے، مثلا 8 محرم حضرت عباس سے منسوب. حضرت عباس کے مصائب نہیں بلکہ پوری مجلس حضرت عباس کے اوپر، کیونکہ بعض افراد، بعض شخصیات، بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس کم معلومات پہنچی ہیں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں، بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے بچپن سے لے کر اور شہادت تک سب بیان کیا ہے. تو کیوں نہیں ہم یہ معلومات اپنے عوام کو پہنچاتے، اپنے لوگوں کو پہنچاتے، اپنے مومنین تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ان کو اندازہ تو ہو کہ کربلا کے واقعے کے علاوہ حضرت عباس کی شخصیت ہے کیا. وہ آج تک صرف ان کو بہادر اور شجاع سمجھتے ہیں. علمی مقام کیا تھا ان کا، فقہی مقام کیا تھا ان کا، ان کے معاشرے کے رہنے کے آداب کیا تھے، یہ سب بیان ہونا چاہیے، سب معلوم ہونا چاہیے. یہ واقعی ہماری کمزوری ہے. بہرحال تو یہ وہ شخصیت حضرت عباس ایک. دوسرا
دوسرا کس کا زیارت نام ہے؟ جی سب بی بی زینب کے ہیں یا ٹاس کرنا ہوگی؟ جی جی اچھا وہ تو ہیں، خیر دوسری بتائیے نا جی۔ کیا نام اگر لینا ہے آپ لوگوں کو تو پھر تو پورا ہمارا درس گزر جائے گا اس میں، تو میں ہی بتایا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اچھا مشورہ دیا۔ دیکھیں دوسری شخصیت اور دوسری ہستی کہ جن کا زیارت نامہ خود معصوم نے تحریر کیا اور کہا کہ جب ان کے پاس جانا تو اس طرح سے زیارت پڑھنا، وہ شخصیت ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت، اب وہی باتیں جو حضرت عباس کے حوالے سے کہیں وہ ان کے حوالے سے بھی ہیں، ان کے بارے میں تاریخ موجود ہے، ٹھیک ہے بہت زیادہ مکمل نہیں لیکن بہت حد تک موجود ہے۔ اور تیسری شخصیت کہ جن کی آج ولادت ہے حضرت معصومہ قوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں۔ 18 بیٹیوں میں سے 4 کے نام فاطمہ کے اوپر تھے، اور ان 18 بیٹیوں میں فقط ایک ہستی ایسی تھی کہ جن کے بارے میں 4 اماموں نے کہا کہ دیکھو ہماری بیٹی ایک وہاں پہ دفن ہوگی اور تم اس کی قبر پہ جا کر زیارت کرنا، اس کی قبر کی زیارت ایسی ہے کہ جیسے تم نے میری زیارت کی۔ کون کون سے امام نے کہا؟ 6 امام امام جعفر صادق، 7ویں امام امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام امام علی رضا، 9ویں امام امام محمد جواد محمد تقی۔ ان 4 اماموں نے تاکید کی ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ عصمت کے درجے پہ تو نہیں ہے، پھر ان کی زیارت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ کاروان حتماً قوم جاتا ہے اور وہاں پہ لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنے والا۔ اور پیروی کس کی کرتے ہیں ہم؟ ائمہ اہل بیت کی۔ ہم ہیں تابع ان کے، جو انہوں نے کہا اس پر ہم عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا ان کی زیارت کرو گے تو ایسا ثواب ہے جیسے میری زیارت کا، چونکہ انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم زیارت کریں گے، ہمیں تابع، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ہمارا موضوع ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رہ جائے گا، لیکن بہرحال پھر بھی 5 ان کی خصوصیات، حضرت معصومہ قوم کی 5 خصوصیات جن کا میں بیان یہاں کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ پہلی خصوصیت جو حضرت معصومہ قوم کو حاصل ہے وہ ہے ہجرت۔ خود یہ ہجرت کرنا ایک موضوعیت رکھتا ہے، ہجرت۔ اب ہجرت کم سے کم 3 قسم کی تو ہوتی ہیں۔ ایک اعتقادی ہجرت، ایک مرتبہ انسان اپنے اعتقاد کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہجرت کرتا ہے۔ سلمان فارسی نے ایمان قبول کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کی، صحیح۔ اسی طرح سے انسان اپنے اعتقاد کے لیے ہجرت کے ساتھ ساتھ جو اس کو کام کرنا چاہیے وہ اپنے اعتقاد کا اظہار ہے، یعنی عالم کے پاس جا کر، صحیح عالم کے پاس جا کر اپنے عقائد بیان کرنا، صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی روایات موجود ہیں کہ جس میں اصحاب ائمہ نے امام سے وقت لیا، کس لیے؟ فقط اس لیے کہ میں اپنے اعتقادات آپ کے سامنے بیان کروں گا
اور آپ صرف یہ بتاتے رہیے کہ میرا عقیدہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے موضوع سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کا اعتقاد ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس کی آخرت کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اعتقاد اسی طرح سے نہ فقط پیش کرنا چاہیے بلکہ اعتقادات کو اپنے ذہن میں بار بار دہرانا چاہیے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جب موقع ملے، رات میں سوتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، مثلا ایک سروس میں آپ جا رہی ہیں، جو بس گاڑی آپ کو لے کے جا رہی ہے، آپ کے پاس تو کوئی کام نہیں ہے، بجائے اس کے کہ موبائل کے اندر گیم کھیلیں، ہاں، اس کو بند کر کے رکھ دیں اور اس کے بجائے اپنے اعتقادات کو دہرانا شروع کریں کہ میں خدا کو کیسے خدا کو مانتا ہوں، میں کیسے امام کو مانتا ہوں، میں کیسے رسول کو مانتا ہوں، ہاں، دہرائیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں خود تذکر کے بارے میں بہت زیادہ تاکید، بار بار آیات میں تذکر کا ذکر آیا ہے۔ تذکر فقط قرآن میں نہیں ہے، لوگوں کو بتایا گیا دیکھو اپنے اعتقادات کا تذکر بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ۔ اور اگر تمہارا کوئی ایسا شخص مل جائے جو تمہارے اوپر اعتماد رکھتا ہو، وہ تم پر اور تم اس پر اعتماد رکھتے ہو، اس کے سامنے اپنے اعتقاد کا اظہار کرو، بار بار کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ جب وہاں پہ تلقین پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو مشکل نہ ہو کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ یہ تلقین کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بار بار اپنے اعتقادات کو دہرانا ہے۔ تلقین کیا ہے؟ تلقین فقط و فقط اعتقادات کا مجموعہ ہے کہ جس میں انسان کو اس کے اعتقادات یاد دلائے جاتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے، پھر ایک ایک امام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تمہاری قیامت میں کیا ہوگا، تمہارے جہنم میں کیا ہوگا، تمہارے جنت کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، یہ سب تلقین میں ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہا، جب دفناؤ تو اس وقت بھی تلقین پڑھو، یعنی اعتقادات یاد دلاؤ اس کو، اور جب دفنا دو اس کے بعد دوبارہ اس کو یاد دلاؤ۔ جب وہاں پہ اتنی تاکید کی جا رہی ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر زندہ رہتے ہوئے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بار بار اعتقاد کو دہرائیے، یاد کیجیے اپنے ذہن میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ خوب بات ہو رہی تھی ہجرت اعتقادی کی۔ ابو جہل سب کو معلوم ہے، ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا جب رسول کے پاس آیا، کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ نے اس کا اسلام قبول کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے۔ اس موقع پہ کیا کہا؟ مرحبا للراکب المہاجر، خوش آمدید ایک چل کے آنے والے مہاجر، ہجرت کرنے، اعتقادی ہجرت۔ تو اعتقادی ہجرت کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اعتقاد کو صحیح کرنے کے لیے ہجرت کرے، علماء کی واقعات اور علماء کی تاریخ، اس میں بہت زیادہ واقعات موجود ہیں کہ ایک عالم ایک ایک حدیث کی تلاش کے اندر ایک ایک علاقے سے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، ہمارے بہت سارے ہمارے اساتید میں ہیں، بزرگان ہیں اور حیات بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں مثلا ان کو پتہ چلا ایک کتاب جو ہے وہ ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے کتاب جو ہے وہ کہاں تونس میں بتایا تھا، تونس میں تھی۔ اب تونس میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا حاجی کیسے گئے؟ کہنا کچھ نہیں، میں نے ویزا لیا، ٹکٹ لیا، میں نے کہا اللہ مالک ہے، جس کی راہ میں جا رہا ہوں وہ خود ہی مدد کر دے گا۔ اور اتفاق سے جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو پریشان تھے، جاؤں کہاں، کیونکہ کچھ نہیں پتہ تھا ان کو۔ ہاں مل گئے ایک صاحب، اچھا البتہ ان کا تعلق اہل سنت سے تھا، وہ لے گئے ان کو اپنے گھر پہ ہی رکھا، لائبریری لے گئے، کتاب خانے لے گئے، کتاب بالآخر مل گئی ان کو۔ اس وقت جو ہے وہ قم میں آئے مرشی نجفی کا جو کتاب خانہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے انہیں کا ہے عشق وری کا، کہ دنیا بھر سے انہوں نے تمام نسخے جو ہے وہ جمع کیے اپنے پاس۔ میں نے بات کی، میں نے کہا حاجی اگر یہ ہمیں بھی دے دیں، پاکستانی بھی تو بیچارے مظلوم ہیں، ہاں ان کو بھی ایک ایک نسخہ دے دیں، وہاں پہ بھی ایک کتاب خانہ بنا دیں۔ ہاں البتہ یہاں تو خالی رہتے ہیں کتاب خانے، وہاں بھرے رہتے ہیں۔
بہرحال چھوڑیں اس کو. ہمیری اس نے بھی اعتقادی ہجرت کی. کیا؟ پھر چھٹے امام کے پاس آیا اور وہاں پر اس نے اسلام ناب، اسلام حقیقی یعنی مذہب حقہ کو اختیار کیا. ایک ہجرت اعتقادی کے علاوہ اخلاقی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مولا علی نے فرمایا المہاجر من ہجرت من السیئات. کون ہے مہاجر؟ مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے گناہوں سے نیکی کی طرف، گناہوں سے نکل جائے. اس کو کہتے ہیں حقیقی مہاجر. یہ مولا کا فرمان. صحیح. اسی طرح بعض دفعہ ہجرت جو ہے جغرافیائی ہوتی ہے. اب اس ہجرت میں حضرت فاطمہ معصومہ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، ہجرت انہوں نے کی مدینے سے. آئیں کہاں؟ جا کہاں رہی تھی؟ جی خراسان کی طرف. صحیح. لیکن بہرحال مجبوری کی وجہ سے قم آنا پڑا ان کو. لیکن یہ ہجرت ہم اعتقادی تھی، ہم اخلاقی تھی اور ہم جغرافیائی تھی. بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا گزرا جا رہا ہے. دوسری صفت ان کی مہاجر کے علاوہ دوسری صفت ان کی تھی کریمہ. کریمہ. اہل بیت میں فقط 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت میں کریمہ، سارے اہل بیت کریمہ ہیں، لیکن جن کی صفت، جن کی پہچان بنی، یعنی یہ کریمہ اہل بیت، فقط 2 ہستیاں. کسی کا لقب کریمہ نہیں ہے سوائے 2 ہستیوں کی. کون کون سی؟ ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کریمہ اہل بیت، اور دوسری شخصیت حضرت معصومہ قوم کریمہ اہل بیت. یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں اہل بیت میں کہ جن کا لقب ہی کریمہ بنا. کریم تو سب ہو سکتے ہیں، کریمہ یعنی لیڈیز کے لحاظ سے، خاتون کے لحاظ سے صفت استعمال کی کریمہ. کریم تو سب ہو سکتے ہیں، آپ میں سب. کیا خاص بات تھی کریمہ؟ یا آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کریم ہو سکتے ہیں؟ چونکہ کریم کے معنی ہی نہیں پتہ، کریم کہتے کسے ہیں. جس وقت معنی پتہ چلیں گے تو اس وقت آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں ان کے لیے صحیح ہے لقب. ہم نہیں ہو سکتے کریم. کیا معنی ہے؟ حضرت علی نے کہا، پوچھا حضرت علی سے کیا معنی ہے کریم کے، تو حضرت علی نے کہا کریم کے معنی وعد الکریم نقد و تاجیر. کیا مطلب ہوا؟ ادھر کسی نے طلب کیا، یہ نہیں کہا جائے گا اچھا شام میں آ جانا، اچھا کل آنا، یا تھوڑی دیر رکو. نہیں، وعد الکریم نقد. نقد نا معاملہ کرنا، نقد دیں گی یا قرض ادھار ہے، کہ نقد دوں گا، نقد کا معاملہ الگ ہوتا ہے. نہیں، ایسے ادھر طلب کیا اور ادھر ادا ہوا، ادھر الفاظ ختم ہوئے، ادھر فرمائش پوری ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کریمہ. چاہے ہو آپ کے پاس چاہے نہ ہو، ایسی صفت نہیں ہوتی کسی کے پاس کہ ادھر الفاظ ختم ہوں اور حاضر. ہر چیز جو طلب کر لو. کریمہ. اطاعت و بندگی. 17 دن قم میں رہیں اور 17 دن روزوں کے ساتھ اور رات عبادت کے ساتھ. بیت النور کی اگر کسی نے زیارت کی ہو، وہ مقام تھا ان کا عبادت کا. محدثہ احادیث نقل کی ہیں ائمہ سے. اور ایک جو صفت ہے سب سے اہم وہ ہے ولایت پذیری. یہ 5 صفات ہیں اور واقعاً بہت زیادہ. ولایت پذیری، ولایت کو دل و جان کے ساتھ قبول کرنا. ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، ابھی لگائیے نعرہ حیدری، نعرے بہت لگاتے ہیں. واقعاً ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر عمل پیرا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے ہم وہی چلیں گے، وہی اسی پہ چلیں گے، انہی کی بات مانیں گے، انہی کے حکم پر چلیں گے.
آیا کوئی ہے ایسا؟ ممکن نہ ہو، لیکن ہمارے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی کسی کی بھی بات نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن خامی آئے گی کہیں نہ کہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ولایت کو اس طرح سے قبول کیا کہ پوری زندگی جو ہمیں ملتی ہے، پوری زندگی ولایت کے تحت تھی، جیسا جیسا حکم تھا ویسا ویسا عمل کرتے ہیں بس۔ اسی لیے ان کو کہا کہ یہ تو بہت ہی ولایت یافتہ ہیں، کہ جنہیں ولایت حاصل ہو گئی، کہ جن کے بارے میں آئمہ نے زیارت لکھ دی، جن کے بارے میں آئمہ نے اقوال تحریر کیے، احادیث بیان فرمائیں، ولایت پذیری۔ اسی طرح سے زیارت نامے کے وہ الفاظ جو میں نے شروع میں استعمال کیے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، کہ ہماری عاقبت بخیر ہو، سعادت کے ساتھ خاتمہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان، مثلا ایک آپ کو مثال دوں کلاس کی، کسی آپ اسکول میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، یونیورسٹی میں چلے جائیے، ہاں بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ ایک طالب علم جو ہے وہ فیل ہوتا رہتا ہے، کبھی پاس ہو جاتا ہے، کبھی نمبر اس کے جو ہے وہ میانہ روی کے ساتھ آتے ہیں، مثلا اب مجھے نہیں پتہ 100 میں سے ملتے ہیں یہاں پہ نمبر، تو مثلا 55 آ گئے، 60 آ گئے، اس طرح سے ایک دم آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جناب جو لڑکا ہے وہ فیل ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کے نمبر ہی اتنے آتے تھے، صحیح۔ لیکن اگر آپ کو یہ خبر ملے، یہ اطلاع ملے کہ وہ لڑکا کہ جس کے 50 نمبر اور فیل ہو جاتا تھا اور 60 نمبر آتے تھے، اس نے پوزیشن حاصل کی، اور جس کی پوزیشن آتی تھی وہ فیل ہو گیا، کیسا محسوس ہوگا آپ لوگوں کو؟ تعجب ہوگا نا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا کہ جس کی پوزیشن آتی تھی وہ فیل ہو گیا، اور جو فیل ہوتا رہا ایک دم سے کامیاب ہو گیا، پوزیشن آ گئی اس کی۔ یہی حال یاد رکھیے گا مومنین کا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آپ لوگ مومنین، خود روایتیں، مومنین تعجب کریں گے، ارے فلاں شخص مولا کے برابر میں بیٹھا ہے، تصور نہیں تھا، اور فلاں شخص کو تو مولا کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، وہ تو اب جگہ کا نام استعمال نہیں کر رہا، ہاں آخر روایت ہے، یہ میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں نے فقط آپ لوگوں کو اس روایت کو سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کالج اور یونیورسٹی کی۔ مومنین کے ساتھ آخری وقت میں ایسے ہی ہوگا، ہمیں مثالیں ملتی ہیں بہت ساری۔ کیا مثالیں؟ مثلا شیطان، ابلیس، سب کو معلوم ہے، 70 سال کی عبادت، 6000 سال عبادت، 6000 سال عبادت، تقویٰ پرہیزگاری میں نمبر 1، فرشتے تعجب کرتے تھے اسی ابلیس کی عبادت کے اوپر، اور توقع یہ کرتے تھے کہ ہمیں بھی خدا ایسی توفیق دے، ایسی صلاحیت دے کہ ابلیس جیسی ہم عبادت کر سکیں۔ لیکن خاتمہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے۔ سورہ اعراف کی 175ویں آیت اور اس کے ذیل میں تفاسیر نے، مفسران نے تحریر کیا، بلعام باعور کا واقعہ مشہور، 175 آیت نمبر 175 سورہ اعراف میں بلعام باعور کا واقعہ۔ اب میں واقعہ نہ سناؤں، ہے نا، سنا ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوا نا، بس ٹھیک ہے، نہیں وقت کی کمی، بہتر ہے کہ بچائیں ہم اپنا وقت۔ سورہ حشر کی 19ویں آیت، سورہ حشر کی 19ویں آیت، برسیہ کا واقعہ۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے اندر
یہ بتائے 70 سال تک عبادت کرتا رہے یہ شخص، انتہائی مومن متقی پرہیزگار، جی 70 سال عبادت کرتا رہا، انتہائی مومن متقی پرہیزگار، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ کفرت باللہ. اور خاتمہ کیسا ہوا اس کا؟ ہاں، مثل شیطان کا مثل الشیطان، یہ الفاظ ایمان کے ساتھ چلا رہا ہے، عبادت کے ساتھ چلا رہا ہے، اور خاتمہ ایسا ہوگا. اسی طرح سے اچھا کبھی دور کی بات بتا رہے، چلیں نزدیک کی بات بتا دیتے ہیں. طلحہ زبیر کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا نے سفارش کی تھی حضرت علی سے کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن زبیر سے امید نہیں ہے تم آپ کا ساتھ چھوڑے کبھی. زبیر سے امید نہیں ہے. طلحہ اور زبیر دونوں کے دو الگ شخصیات ہیں، طلحہ الگ ہے، زبیر الگ ہے، لیکن بلاخر دونوں کے نام ساتھ لیے جاتے ہیں بعض لوگوں کے طرح سے. صحیح؟ تو یہ چونکہ بھائی بھی بنے تھے مدینے میں. صحیح؟ حضرت علی کا نام کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ حضرت رسول خدا کے ساتھ. اسی طرح سے ان کا نام. اب زبیر جب ثقیفہ کا واقعہ ہوا تھا، ثقیفہ کے واقعے میں مولا کے ساتھ، مختلف جنگوں میں مولا کے ساتھ، اور بہت زبردست قسم کے حامی ناصر مولا کے، لیکن خلافت ظاہری کے بعد سب سے پہلا ساتھ چھوڑنے والے یہی دو افراد، اور جا کے کسی کے ساتھ مل گئے اور وہاں سازش تیار کی مولا کے خلاف جنگ کے لیے. کیا ہوئی عاقبت؟ جو مولا کے مقابلے پہ آئے، جو علی کے مقابلے پہ آئے، اس کی عاقبت کیا ہے؟ ختم، کچھ نہیں لیے. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ خاتمہ و ایمان کے ساتھ، ہمارا ایمان سالم رہے آخر تک. ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ہاں، اور اس کے بعد آخری وقت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. بہترین عالم مختلف ائمہ کے ادوار میں، حتیٰ ان کے نزدیک ترین افراد مولا کے ساتھ رہے اور کفر کے اوپر موت واقع ہوئی. کیوں؟ مولا کو ساتھ چھوڑ دیا. بہت سے ایسے واقعات. حتیٰ عالم، ایسے عالم کہ جو نامی گرامی رہے اپنے زمانے کے اندر، لیکن موت کفر کے اوپر واقع ہوئی. تو سب سے زیادہ ہمیں احتیاط کس سے کرنی ہے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اسی لیے کہا گیا آخری زمانے میں ایک ایسا وقت، رسول کی حدیث ہے، ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت مومن کے لیے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا دہتا ہوا انگارہ لے کر صبح سے شام تک لے کے کھڑے ہونا آسان ہوگا، اپنے ایمان کو بچانا اس کے لیے مشکل ہوگا. انسان کو اگر واقعاً مومن ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر کس کی چیز کی ہونا چاہیے؟ ایمان کی، کہ ایمان میرا آخر میں کس طرح بچے. اسی طرح سے قرآن میں مختلف جگہوں پر عاقبت بخیری کے لیے جو آیات نازل کی ہیں، اس میں مومنین کو مخاطب کیا ہے کہ عاقبت بخیر کس کی ہے؟ مومن کی، جو اعمال صالح انجام دیتے ہوں. اسی طرح سے حدیث موجود ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت توبہ ہوگا. توبہ، 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 تے سے تو تے نہیں، صحیح،
طوبہ، درخت طوبہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ یہ رسول کے گھر میں لگا ہوگا جہاں رسول اور مولا کائنات ہوں گے، اور وہاں سے اس کی جڑیں، اس کی شاخیں اور اس کے پتے، اس کی ہریالی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی کہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہوگا، وہ اس قیامت کے دن اس درخت کے نیچے سائے میں ہوگا۔ خاتمہ بالایمان۔ اسی طرح سے قرآن میں اور احادیث میں مختلف جگہوں پر والعاقبۃ للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے بار بار۔ متقین کے لیے ان کی عاقبت بخیری ہے۔ اور اس جملے کو یا اس کے جملے کے معنی کو مختلف سوروں میں ذکر ہوا ہے، مثلا سورہ اعراف، سورہ قصص میں ذکر ہوا ہے، اور ان صورتوں میں حضرت موسیٰ ان سوروں میں حضرت موسیٰ کی اور ان کے مومنین کی کفار اور مشرکان کے اوپر فتح کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں خلاصہ دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں، اس کا تفصیلی مطالعہ آپ لوگ خود کیجئے گا۔ پورے سوروں میں کہ جہاں پر عاقبۃ للمتقین بیان کیا گیا ہے، 3 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ خلاصہ کریں گی 3 شرطیں نکلیں گی۔ کیا شرط؟ 1، ایمان اور اللہ سے مدد طلب کرنا، پہلی شرط۔ دوسری شرط صبر و استقامت، مشکل آئی صبر کر لیا لیکن استقامت نہیں دکھائی، تب بھی آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، بس دوسری شرط۔ تیسری شرط اعمال صالح کا انجام دینا۔ اعمال صالحہ سے مراد فقط عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اعمال صالح سارے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ہم اس میں روزہ، نماز، واجبات، ہم اس میں مستحبات بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ سارے نیک کام۔ سارے نیک کام کون کون سے؟ جتنے بھی نیک کام آپ کریں، کسی فقیر کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلا دیا پیاسے کو، کسی ضعیف کو مدد کر دیا، آپ نے روڈ کراس کر رہے۔ دیکھیں بعض چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھئی تو بہت چھوٹی چیزیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، چھوٹی نہیں ہوتی، ممکن ہے قیامت کے دن یہی چھوٹی چیز آپ کے کام آئے، یہی چھوٹی چیز۔ یہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کو روڈ کراس کر دینا بہت معمولی سی چیز ہے، ممکن ہے کوئی اس کو اہمیت بھی نہ دے کہ یہ کوئی تو دینی کام ہے۔ ارے دین نے اس کی تاکید کی ہے۔ یہ نیک کام روایتوں میں جائیں، کون سے نیک کام ہیں؟ تو آسمان سے آ رہے ہیں نیک کام کہ جن کو آپ انجام دیں؟ نہیں، یہی نیک کام ہے، چھوٹے چھوٹے سے نیک کام، پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے بھی نیک کام کریں، بڑا کریں گے، وہ بڑے کے چکر کے اندر وہ اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بڑا آتا ہی نہیں ان کے لیے کہ بڑا کریں گے نیک کام۔ ارے بھائی بڑے کو چھوڑ دیجیے، آپ چھوٹی چھوٹی نیک کام کر لیجیے، نہیں پڑے بڑے کے چکر میں، چھوٹا سا نیک کام کر دیجیے۔ اور واقعی میں بتا رہا ہوں، یہ نیک کام جو آپ نے چھوٹے چھوٹے، کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، قیامت کے دن یہی آپ کے کام آئے گا۔ بہرحال یہ 3 شرائط کس کی تھیں؟ یہ 3 شرائط جو میں نے بیان کی، یہ موسیٰ اور ان کے مومنین نے جب کفار کے اوپر غلبہ حاصل کیا تو وہ غلبہ ان 3 شرائط کی موجودگی میں حاصل کیا، یہ شرائط موجود تھی۔ پس اگر کوئی شخص کسی دشمن پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قوت حاصل کرنا چاہتا ہے، فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ شرائط پیدا کرے اپنے اندر۔
تاکہ وہ فتح حاصل کر لے. یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے اصول. اسی طرح سے امام خمینی سے سوال ہوا کہ امام خمینی مرجع بزرگ پوچھ سوال کیا کہ امام خمینی آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ فقط آپ کی ایک دعا قبول ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ کہ عاقبت بالخیر. میں ایک دعا مانگوں گا عاقبت بالخیر، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا لوگ جو کہتے رہتے ہیں خوش بختی، ہم خوش بخت ہو گئے، خوش بخت ہو گئے، خوش بختی، اور بعض لوگوں کے بارے میں بدبخت تھے، بدبخت ہو گیا، بدبخت ہو گیا. یہ کیا ہے خوش بختی بدبختی ہے کیا چیز؟ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا کہتے ہیں خوش بختی یعنی تمہارا سارا کام جو انجام دے رہے ہو آخر میں خوش اسلوبی کے ساتھ تمام ہو جائے. یہ ہے خوش بختی، یعنی کیا؟ عاقبت بخیر. اور بدبختی کیا ہے؟ کہ ساری محنت کرنے کے بعد آخر میں نمبر 0. یہ ہے بدبختی. دیکھیں اگر کسی کا ذہن ہی مادی گری کی طرف ہو، وہ دنیا کو خوش بختی اور سعادت سمجھتا ہو، یہ اس کی غلط فہمی ہے. دنیا آخر کار نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک مومن دنیا کے اندر سختی اٹھائے، لیکن اصل خوش بختی آخرت کی ہے کہ جو اس کو وہاں پہ حاصل ہوگی. جی سوال کریں. اچھا میرے خیال میں اب ان مطالب کو انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. اصل موضوع پہ ہم آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ اصل موضوع ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس خاتمہ بالایمان کریں، انجام دیں. تقریباً اس کے موارد جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ ہم پہنچ نہیں پائیں گے، پھر آخر میں ہمیں بھاگنا پڑتا ہے، تیز تیز دوڑنا پڑتا ہے. اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ اس کو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں. خیر موضوع تو ہمارا یہی ہے، کیونکہ مجھے بتانا یہ تھا کہ سوء عاقبت کیا چیز ہے اور حسن عاقبت کیا چیز ہے. یہ سب ڈراپ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی بتا دیں گے اس کو، کیونکہ ہم پھر اس طرف نہیں جائیں گے کہ اس کا راہ حل کیا ہے، ہم کیا کریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. یہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی تفصیل بتائیں آپ کو، وہ تو آپ سنتی رہتی ہیں. لیکن یہ کہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو، ہماری عاقبت بخیری ہو جائے، کہ جس کی علماء نے، ائمہ نے، قرآن نے تاکید کی ہے. پہلی چیز وہ ہے ایمان کا محکم کرنا. اور ایمان کا محکم کرنا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کا محکم کرنا بالآخر تذکر سے حاصل ہوتا ہے. دوسری چیز کہ جس سے ہم اپنی عاقبت بخیر کر سکتے ہیں وہ ہے انسان کثرت کے ساتھ توبہ کرے. یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی کسی اور کلاس میں شاید بتایا تھا کہ توبہ کے معنی اور استغفار جو ہم بولتے ہیں ان کے معنوں میں فرق ہے. توبہ الگ چیز ہے، استغفار کرنا الگ چیز ہے. استغفر اللہ جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کا معنی ہے طلب مغفرت. یہ توبہ نہیں ہے.
یہ ہے طلب دعا ہے، یہ طلب مغفرت، ٹھیک ہے. طلب مغفرت کرنا الگ چیز ہے، توبہ کرنا الگ چیز ہے. توبہ کیا ہے؟ اگر یہ استغفار کرنا طلب مغفرت ہے تو توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ یعنی پشیمانی، ندامت، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا. اچھا، آیا ضروری ہے توبہ میں کہ ہم اپنے الفاظ سے استعمال کریں توبہ کو، لفظ توبہ کو؟ جی نہیں، توبہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے. توبہ جیسے معنی بتائیں، توبہ یعنی ندامت، پشیمانی، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا. لیکن توبہ مکمل کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنے جو آپ نے چیزیں انجام نہیں دی ہیں ان کو مکمل کرنا. اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح. توبہ ایک ہوتی ہے خاص، ایک ہوتی ہے نصوح، سچے دل کے ساتھ. اب آپ نے اس کو جبران کرنا شروع کیا، جو آپ نے کام کو انجام نہیں دیا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا. اب یہ ماں باپ کی خدمت سے عاقبت بخیر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ویسے تو میرے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بہرحال روایات میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ کم از کم جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ عاقبت بخیر ہوگا. اسی طرح سے بعض دعاؤں کا ذکر آیا ہے کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ آپ کی عاقبت بخیر ہو، خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. اور پہلی دعا جس کا ذکر شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی کیا ہے، اور وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. حواشی جو لگے ہوئے ہیں مفاتیح کے اوپر کناروں پر، اس میں یہ دعا موجود ہے. اس کا نام ہے دعائے تمجید. چونکہ تھوڑی طولانی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ تحریر نہیں کیا ہے، آپ لوگ دیکھیے گا. دعائے تمجید کے نام سے وہاں دعا موجود ہے. اس دعا کو کم سے کم دن میں 1 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اسی طرح سے دوسری نماز میں دعائے قنوت میں قرآنی آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اور باقی الی آخر. کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ دہرانا. صحیفہ سجادیہ میں 12ویں نمبر کی دعا، 12ویں نمبر کی دعا صحیفہ سجادیہ میں. اسی طرح سے نماز جماعت میں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جمعے کے دن 1 مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کرنا. نماز کے بعد رضیت باللہ ربًا دعا ہے جس میں ائمہ کے اسامی گرامی ہیں سارے، اس دعا کی تلاوت کرنا. جی یہ موجود ہے کتاب، مختلف کتابوں میں کثرت کے ساتھ، بلکہ بعض مساجد میں تو باقاعدہ تحریر ہوئی بھی لکھی ہوئی ہیں. بہت مشہور و معروف دعا ہے. اسی طرح سے جو شخص اول وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توفیق میں اضافہ کرتا ہے
اور اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ با ایمان اس دنیا سے اٹھایا جائے۔ اسی طرح سے بعض اعمال انسان کے جو مختلف روایات میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو با ایمان قرار دیا جاتا ہے، جس میں ایک عجیب عمل بتایا ہے، بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے ماں کے قدم کا بوسہ لینا۔ یہ ایک عجیب چیز میں نے دیکھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا عاقبت بخیر کے عنوان سے مختلف کتابوں کا، تو جہاں وہ ذکر کیا کیسے ہم عاقبت بخیر کر سکتے ہیں، تو اس میں دعائیں بتائی تھیں اور مختلف اذکار بتائے تھے اور اعمال بتائے تھے۔ اس میں ایک چیز جو بتائی وہ بتائی ماں کے تلووں کا، قدم سے مراد تلوے، ماں کے۔ اچھا، اس میں باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں کے تلوے کا بوسہ لینا۔ اچھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی مرتبہ لینا ہے اور کتنی مرتبہ نہیں لینا، کہا نہیں، یہ جو کرتا ہے کام وہ اس کی عاقبت بخیر ہے۔ یعنی آپ اندازہ کہ ماں کی عظمت۔ رسول کے پاس بعض اصحاب آئے اور کہا کہ ہم اپنے ایمان کے جانے سے ڈرتے ہیں، تو رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو ایک نے کہا کہ میرا جو ہے وہ باپ ہے، ماں نہیں ہے، کہ باپ کی خدمت کرو جا کے۔ ایک نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے، کہا ماں کی خدمت کرو جا کے۔ ایک صحابی کونے پہ بیٹھا بڑا اداس، خاموش، سر نیچے۔ تو ایک مرتبہ رسالت مآب کی شخصیت ہے، رسالت مآب کے سامنے بیٹھے ہیں، کسی معمولی شخصیت کے سامنے نہیں۔ تمام ائمہ کا یہی تھا کہ اپنے اصحاب کے اوپر خاص نظر رکھا کرتے تھے، رحمت کی نظر۔ رسول نے دیکھ لیا، بڑا اداس بیٹھا ہوا۔ کہا کہ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ کہنا ہاں تو کرو۔ کہ یا رسول اللہ، نہ میرے ماں ہیں نہ میرا باپ ہے، نہ میرا باپ ہے اور نہ میری ماں ہے، میں کیا کروں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر رسالت مآب، یعنی عجیب روایت ہے، رسالت مآب نے جب یہ سنا تو فقط ایک جملہ کہا اس صحابی کو دیکھ کے، فقط ایک جملہ، کاش کہ تیری ماں زندہ ہوتی، کاش، یعنی حسرت بھری رسالت مآب نے۔ کیوں؟ خود یتیم تھے نا، احساس تھا، پتہ تھا کہ ماں کیا چیز ہے۔ کاش تیری ماں زندہ ہوتی۔ اور یہ کہنے کے بعد رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اس کے بعد جب اشک جاری ہو گئے، اس کے بعد اس صحابی سے کہا کہ اچھا تجھے ان کی قبروں کا کچھ علم ہے؟ قبروں کا معلوم ہے؟ کہا قبریں پتہ ہے۔ کہا اچھا تو تو ایسا کر کہ قبر پہ چلا جا اپنی ماں کے، وہاں جا کے دعا مانگ۔ یہ عظمت ہے ماں باپ کی۔ اور قبور پہ جا کر، ماں باپ کے خصوصاً قبور پہ جا کر اپنی حاجتوں کو نہ بھولا۔ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں، لیکن بعض موارد تو پروردگار نے ایسے بتا دیے کہ یہاں پہ جاؤ اور یہاں پہ جا کے اپنی دعا مانگو، وہ کبھی رد نہیں کروں گا۔ جس میں ایک مورد کون سا ہے؟ ماں باپ کی قبر۔ ماں باپ کی قبر پہ جب بھی جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنی حاجت طلب کرو، اپنی دعا مانگو۔ ضروری چیز۔ اسی طرح سے آخری مورد کہ جہاں پر مومن کے لیے یہ کہا گیا کہ ایمان آپ کا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ آخری مورد کون سا ہے؟ ویسے تو اور بھی مورد ہیں، انشاءاللہ جب کوئی موقع ملے گا میں بتاؤں گا، وقت کا ہمارے ساتھ پرابلم ہے۔ آخری مورد یہاں پہ آج کے درس کے لحاظ سے وہ ہے، اچھا یہ بھی بڑا عجیب ہے، اور وہ ہے
میری ذریت کا جس نے احترام کیا میری وجہ سے اس کی عاقبت بخیر ہے۔ ذریت کا احترام، سادات کا احترام اب رکھا ہے پروردگار نے، کیا کرے؟ سادات کا احترام، چاہے کیسے ہی سادات کیوں نہ ہو، اس کے بدعمالیوں پہ اظہار ناراضگی، لیکن بے احترامی نہیں کرنا اس کی۔ احترام اس کا اس کی نسبت سے ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور اس کا پروردگار نے اجر رکھا ہے اتنا بڑا۔ کیا اجر رکھا؟ یہ میں روایتوں کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تم نے اگر میرے احترام، میری نسبت کی وجہ سے اس سادات کا احترام کیا تو کم سے کم اس کو میں یہ اجر دوں گا کہ یہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ سادات کا احترام ہمارے معاشرے میں ویسے کم ہو گیا ہے بہت، لیکن بعض معاشروں میں ابھی بھی قائم ہے، بعض علاقوں میں ابھی بھی قائم ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ روایتیں ہیں بہت موجود، خود سادات کا احترام کے حوالے سے ایک موضوع ہے یہ کہ اس کا تفصیل سے بات کی جائے اس کے اوپر، کتنی روایتیں موجود ہیں، کتنی تاکیدیں، کیا کہا ائمہ نے۔ کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ درس میں بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ ادا کروں، میں اپنی باتیں بتاؤں، اپنا فلسفہ بیان کروں، صحیح ہے نا، مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں جتنی بات کرتا ہوں نا، یا تو خلاصہ لے کے آتا ہوں ذہن میں انہی روایات کا، وہی بیان کرتا ہوں۔ اور آپ نے سے یہ گزارش، اگر جو مجالس پڑھتی ہیں یا جو درس دیتی ہیں یا کہیں پہ جاتی ہیں، روایت ائمہ، الفاظ ائمہ، معنی، الفاظ نہیں معنی بیان کریں۔ یہ جو بیان کرتے ہیں معنی کہتے ہیں اسے، یعنی الفاظ نہیں بیان کریں بلکہ معنی بیان کریں، جو آیا ہے روایتوں میں اپنے الفاظ میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اثر ہے اس میں، ائمہ کے کلام میں اثر ہے، ان کا کلام نور ہے، ان کے الفاظ میں اثر ہے، ان کے معنی میں حتیٰ اثر ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی فلسفیانہ اپنے ذہن کی باتیں بیان کروں، ائمہ کے الفاظ کو بیان کریں، کلام نور ہے، اس میں خود اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ کم از کم ہماری محافل میں ان کا ذکر اگر ہو تو انہی کے کلام کا ذکر ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بالکل جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ تین جو ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور پہلا ماں اور باپ وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں انسان کو لے کر آئے۔ دوسرے ماں باپ انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو زمین سے عرش پر پہنچایا، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کیا، اساتید۔ تیسرے جو روایتوں میں ہیں، تیسرے ماں باپ انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان رشتہ ازدواج میں باندھا جاتا ہے، لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ بالکل ماں باپ کی طرح ہیں، لیکن اصلی چیز اصلی ہوتی ہے اور اس جیسی چیز جیسی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ فرق بالآخر پروردگار نے سب کے ساتھ رکھا ہے۔ بعض چیزیں مخصوص ہیں ماں باپ کے لیے
جو عرش سے زمین پر لے کر آئی. تو یہ جو موارد میں نے گنوائے ہیں، ویسے تو احترام ثواب ملے گا، تینوں کا احترام کریں، تینوں مرحلے ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے تکریم کریں، واقعی ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. میں نے بلکہ ایک روایت بھی پچھلے جو دوسری کلاسز میں پڑھ کے سنائی تھی کہ اگر ایک خاتون، ایک شادی شدہ خاتون ایک پانی کا گلاس، اچھا آپ تک آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. میرا موضوع تھا اس میں گناہ اثرات، گناہ کے اثرات. اس میں بتایا تھا، میں نے روایت آئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلایا، ثواب اپنی جگہ پر کم سے کم 60 گنا اس کے مٹا دیے جائیں گے. ایک گلاس، صحیح. اسی طرح سے ماں باپ. لیکن بہرحال یہ جو بات ہے وہ ان ماں باپ کے لیے ہے جو عرش سے زمین پر لائے. باقی جو ماں باپ ہیں عزت، احترام، سب ثواب ہے، لیکن یہ چیز مخصوص ہے ان کے لیے. اس میں جو ہے وہ تو یہ کہ بہرحال اگر کوئی ایسی اولاد ہے، بالآخر ماں کے درجے، ماں اصل میں دیکھیں فقہی لحاظ سے اگر میں مسئلہ بتاؤں تو وہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے. مثلا اگر میرے والد دوسری شادی کریں تو میں کہوں گا کہ میرے والد کی زوجہ، یہ اصل فقہی اصطلاح میں اس کو اس طرح سے استعمال کرتی ہیں، میرے والد کی زوجہ. اچھا محرمیت الگ چیز ہے. محرمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میری، مثلا جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی کہ اصل ہے اور فر ہے. اصل کے مسائل اپنی جگہ پہ اور فر کے مسائل اپنی جگہ پہ. میں کہوں آپ جیسی، آیا وہ جیسی آپ ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ نہیں، وہ جیسی ہیں نہیں، آپ نہیں ہیں. گلاس دو رکھے ہیں بالکل ایسی، بالکل ایسی. میں کہوں اس جیسا گلاس، آئے یہ وہی گلاس ہے، بالکل وہی ہے، لیکن اس جیسا یعنی یہ نہیں، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. جیسا الگ ہے. ماں جیسی ضرور ہے، ماں کیا ہے وہ بہرحال. تو بہرحال اس میں تو آپ سمجھائیے، اور اولاد کو جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ دیجیے انشاءاللہ. دعاؤں کا سہارا لیے. توسل سب سے اہم چیز کہ اولاد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، اور ان کو نیک ہدایت دے کہ وہ عزت، بڑوں کا عزت احترام کرنا سیکھیں. صحیح. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. میں نے بہت ساری مثالیں پچھلی دفعہ دی ہیں اس کی، صحیح نا، کہ بچے کیوں اپنے ماں باپ سے تنفر کا شکار ہوتے ہیں، یا اپنے گھر والوں سے تنفر کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جنہیں حتیٰ کوئی گوشہ بھی ائمہ نے، اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا. سب کے بارے میں روایت موجود ہیں، سب کے بارے میں احادیث موجود ہیں، بشرطے کہ مطالبہ کریں. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ یقینی طور پر بیان ہو چکا ہوگا یہاں پہ. ویسے تو معصوم دوہرا لیتا ہوں.
معصوم کا مطلب جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو معصوم ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا. صحیح. معصوم کا مطلب یہ ہرگز نہیں. کیوں؟ فرشتے بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں. بس فرشتے آئمہ کی طرح ہیں. آئمہ افضل ہیں فرشتوں سے. افضلیت کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے افضلیت؟ مثلا کیا ہے افضل کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں؟ چونکہ معصوم عصمت دونوں کے پاس ہے. فرشتوں کی عصمت میں اور آئمہ کی عصمت میں ایک بنیادی فرق ہے، اور فرق یہ ہے فرشتوں کی عصمت وہ عصمت ہے کہ جس میں وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں. اصلا ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. ہاں؟ اندھا یہ کہے کہ قسم کھا لیں کہ میں نے آج تک نامحرم کو نہیں دیکھا، سب کہیں گے کتنا بڑا ثواب کا کام کیا. جنگل کے اندر رہنے والا شخص کے قسم کھلوا لیں جو آج تک کسی کی غیبت کی ہو. جنگل میں رہ کے کس کی غیبت کرو گے؟ ہاں؟ جس کو شراب کبھی نہ ملتی ہو وہ کہے کہ میں نے آج تک شراب زبان پہ نہیں لگائی، منہ میں نہیں لگائی. ملی نہیں، تم نے اس لیے نہیں لگائی. صحیح. فرشتے عصمت وہ رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، جبکہ ہمارے آئمہ کی عصمت وہ عصمت ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود بھی کبھی گناہ نہیں کیا. یعنی کوئی اندھا نہ ہو پھر نامحرم کو نہ دیکھے، جس کے سامنے شراب آسانی کے ساتھ موجود ہو پھر شراب نہ پیے. افضل کون ہے؟ افضل وہ اندھا ہے یا افضل وہ ہے جو آنکھیں رکھتا ہو، نامحرم موجود ہوں، پھر قوت دکھائے، اپنی طاقت دکھائے اور کہے کہ نہیں مجھے اب گناہ نہیں کرنا. کون افضل ہے؟ جس کے پاس قدرت ہو. تو قدرت رکھتے تھے لیکن عصمت کے مقام پر تھے، یعنی خود عصمت کو کسب کیا. یعنی پروردگار سوال ہے البتہ کہ مجھے کیوں نہیں بنا دیا؟ ایک کو کم کر دیتا، مجھے داخل کر دیتا. میں نے کوئی گناہ کیا تھا کیا؟ ہاں 14 میں سے ایک مجھے رکھ دیتا پروردگار. ہاں تو پروردگار مجھے کیا جواب دے گا؟ پروردگار یہی کہنا عاصم تجھ میں تو طاقت ہی نہیں تھی، تیرا کردار تو ہمارے سامنے بالکل عیاں تھا، تو ان کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ سب کچھ طاقت رکھنے کے باوجود بھی حتیٰ گناہ تو دور کی بات کبھی ترک اولا بھی نہیں کیا. عصمت کے مقام پر ایسے افراد، ان کو کہتے ہیں معصوم. سوال کا دوسرا حصہ کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عباس کیا یہ عصمت کے مقام پر نہیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ معصوم جیسے ہیں. ابھی مثالیں دے چکا ہوں. معصوم جیسے ہیں، یہ جیسے ہیں. صحیح واضح ہے. مثالیں دے دی میں پہلے، بس اب سمجھ جائیے کہ ان کا مقام کیا ہے. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. ان کو آپ خدا نہ خواستہ کسی سے بھی کم نہ سمجھیے گا. بہت عظیم، بہت عظیم، بہت عظیم. آپ حضرت عباس یا حضرت زینب کے حوالے سے جب کوئی بھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ان کی حیات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. کیا تھی ان کی حیات، کیا عظمت اور کیا مقام تھا. موقع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.